السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئی کہ حج پر جانے سے پہلے یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ضروری ہے، کیونکہ حج کا سیزن چل رہا ہے۔ سارے لوگ حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تمام خواتین اور مرد حضرات اپنی تیاری کرنے سے پہلے اس باتوں کا مطالعہ ضرور کر لیں کہ حج کے ہمیں کیا کیا چیز ادا کرنی ہے، کون کون سے ایسے ارکان جو درست ہیں، کیا کیا گھر پر کر کے جانا ہے، وہاں جا کر کرنا ہے، وہاں سے لوٹنے کے بعد کیا کرنی ہے۔ یہ ساری باتوں کی پوری جانکاری ہونی ضروری ہے، تبھی ہمارا حج جو ہے مکمل ہوگا۔ بشرط یہ کہ اس پر آپ لوگوں نے غور کرنی ہے۔ اگر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کی پوری طرح سے جانکاری نہیں رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہ انجانے میں۔ تو وہ ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز جاننا ہے۔ جیسے مثلاً اگر خواتین ہیں تو وہ محرم کے بغیر نہ جائیں، غیر محرم کے ساتھ یا پھر اکیلے، وہ سفر پہ حج پر جانا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اسی سب باتوں پر میں یہاں پر پوری تفصیلات پیش کر رہی ہوں۔ چلتے وقت سب عزیزوں دوستوں سے ملیں اور اپنے قصور بھی معاف کرانا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اب ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ اتنا ہمیں شدت سے ان سے معذرت چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ حدیث میں ہے کہ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے، واجب ہے کہ قبول کر لے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ یعنی کہ ہم سے کوئی اگر معافی مانگ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں، کیونکہ معاف اگر نہ کریں گے تو پھر وہاں ہم سے بھی جنت میں پرسش ہوگی آخرت میں۔ رخصت سب سے دعا بھی کرائیں کہ برکت پائے گا، کہ دوسروں کی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ کس کی دعا مقبول ہو، لہٰذا سب سے دعا کرائیں۔ یعنی کہ جانے سے پہلے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے دعائیں کیجیے گا، دعائیں خیر کیجیے گا، اور دعا کے لیے صدق دل سے دعا کرنا بھی چاہیے۔ ان سب کے دین، جان، مال، اولاد، تندرستی، عافیت خدا کو سونپے، لباس سفر پہن کر گھر میں 4 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، تبھی نکلے سفر کے لیے، اور جو حج کے لیے دعائیں بتائی گئی ہے ان دعاؤں کو بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد گھر سے نکلنے کے پہلے اور بعد کچھ صدقہ بھی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جدھر سفر کو جائیں، جمعرات یا ہفتہ یا پیر کا دن ہو اور صبح کا وقت مبارک ہو، اہل جمعہ کو روز جمعہ قبل جمعہ سفر اچھا نہیں۔ دروازہ سے باہر نکلتے ہی دعائیں پڑھیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ضروریات سفر اپنے ساتھ لیں اور سمجھدار اور واقف کار سے مشورہ بھی کر لیں۔ پہننے کے کپڑے وافر ہوں، یعنی کہ بیشی لیں، مضبوط کپڑے لیں، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو رنگ لیں، اور اگر خیال ہو کہ جاڑوں کا زمانہ آ جائے گا تو کچھ گرم کپڑے بھی ساتھ رکھیں۔ تو یہ ساری باتیں دھیان میں رکھنا ہے کہ وہاں پر کا موسم کیسا ہے، اس کے حساب سے ہمیں ضروریات سامان ضروری ہے، اور وہاں پر جو جو چیز کی ضروریات ہو ان سب کو آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے رکھنا ہے۔ ہمارے جو بال بچے گھر میں موجود ہیں، بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی یہ بات دھیان میں رکھیں، ان کو نظر رکھیں، ان کے پاس ان کے جو استطاعت آپ کی جتنی ہے ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ضرور سے ضرور باتیں رکھ لیں، اور تھوڑی سی میڈیسن وغیرہ بھی رکھ لینا چاہیے، شاید اگر کوئی نارمل سی کوئی اگر طبیعت کی خرابی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں عبادت میں کوئی دشواری نہ آئے، اس لیے اس پر بھی دھیان خاصا رکھنا ہے۔ دوائیں ضرور ہو کہ ان کی اکثر ضرورت پڑتی ہے، میسر نہیں آتی، اگر تم کو خود ضرورت نہ ہو اور جس کو ضرورت پڑی تو اس کو بھی تو دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ اگر ہم بیمار نہ پڑے، اگر کوئی ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی دشواری ہے، کوئی مشکل ہے، تو اگر میڈیسن ہمارے پاس ہوگی تو اسے بھی دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر عبادت میں کوئی طرح کی روڑے نہ اٹکے، کوئی مشکلیں نہ آئیں، اور آپ کا حج جو ہے بالکل مکمل طریقے سے آپ کے ارکان پورے ہوں۔ حج میں فحش کلامی بھی نہ بکیں، اس باتوں کا غصہ اگر آ بھی جاتا ہے تو اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے، کسی طرح کا کوئی ایسے دنیاوی باتوں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے،
اور حج میں یہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کمزور عورت اور بیمار نہیں ہوں تو وہ جو ہے اپنے محرم کے ساتھ دھیان میں ان کو رکھیں، ان کے سائے میں رہیں تاکہ کوئی ان کو دقتیں نہ آ جائیں۔ اگر دقت ہوتی ہے تو ان کے محرم، ان کے اگر شوہر ہیں، ان کے والدین ہیں، والد ہیں، یا ان کے اپنے جو ان کے محرم ہیں، وہ ان کا پورے سے پورا خیال رکھیں، اچھی طریقے سے ان کو نگہداشت میں رکھیں، اور طواف کراتے وقت بھی بالکل ساتھ رکھیں، انہیں کبھی بھی الگ نہ چھوڑیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف اور اجماع امت سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ جہاں تک حج کی فریضہ کا تعلق ہے، یہ مکہ پہنچ کر ادا ہوتا ہے۔ تفصیل اس کا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی اس پہلے گھر کی از سرنو تعمیر کی تھی۔ یہ آپ لوگوں کو بھی علم اچھی طریقے سے ہوگا کہ اس کی تعمیر کن لوگوں نے کی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے مل کر کے ان کی تعمیر کی تھی۔ اور یہی ہم حج بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ یہی آب زمزم کا چشمہ، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ پھوٹا تھا، جو پانی کا، وہ پیاسے تھے اور ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اللہ کی قدرت کی طرف سے ایک بیاباں ریگستان میں نہر جاری ہو گیا، یعنی کہ چشمہ پھوٹا، اور وہی چشمہ آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر پوری طرح سے اس کی یہ ہے، اور وہاں جانے کے بعد لوگ آب زمزم کے پانی کو لے کر آتے بھی ہیں اور وہاں اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ بہت متبرک پانی ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دیا ہے، شفا عطا کیا ہے۔ تو یہی ساری باتیں ہیں، اور انہی کے روضے تک ہمیں بھی پہنچنا پڑتا ہے۔ وہاں پر جتنے سارے لوگ ہیں، مطلب اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ بیاباں ریگستان میں اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہاں پہنچے تھے اور یہ چشمہ پھوٹا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روضہ مبارک وہی ہے، اور ہماری بی بی فاطمہ اور جتنے سارے ان کے رشتہ داران، جتنے سارے اصحاب ہیں، سبھی کے روضے وہاں پر ہیں، اور سب کی زیارت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں کو امید ہے کہ پوری طرح سے جانکاری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر جانکاری سے تھوڑی سی بھی یہ ہے تو آپ حدیث کو الٹ کر اور اس کی پوری جانچ پڑتال کر کے اپنے طریقے سے حج کے لیے مکمل طور پہ پریپیئر ہو کر ہی جائیں۔ اللہ تمام مومن مسلمانوں کو حج، عمرہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔